بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں انسانیت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پہلی چیز جو انسانیت کی راہ میں درکار ہے وہ ہے انسان کا ارادہ یا نیت۔ انسان کے کسی بھی عمل کا دار و مدار اس کے ارادے پر ہوتا ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی کسی عمل کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کسی شخص کا ارادہ یا اس کی نیت کے عمل دخل میں کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی سوچ کا ایک گہرا اثر اس کی شخصیت پہ مرتب ہوتا ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن کسی انسان کے دل میں کیا ہے، ان کیفیات کا تعلق اس معاشرے میں جس میں وہ پرورش پاتا ہے، اس ماحول میں جس میں اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، پھر بہت سے ارد گرد کے لوگ جیسے کہ اس کے عزیز و اقارب، والدین، دوست، اور خاص طور پر وہ محفلیں جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی انسان کی صحبت۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کا اثر اس کی قلب کی حالت پر بے پناہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ من کی کیفیت پہ انسان کی سوچ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر بھی لے تو اس کی ذہن کی سوچیں اور ارد گرد کے عوامل یا تو اس کے ارادے میں حائل ہو جاتے ہیں اور یا پھر اس کو مزید تقویت بخشتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے وہ مختلف زاویوں سے خود کو جاننے اور جانچنے لگتا ہے، یعنی اس کی پہچان کا سفر اس کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے۔
پہچان کے لیے معاشرے نے پہلے سے کچھ سیٹ آف پرنسپلز وضع کیے ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان کی شخصیت پہ اس کی تعلیم کا بہت اثر ہوتا ہے، تو ہم آج کل کسی بھی شخص کی پہچان اس ذریعے سے کرتے ہیں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، وہ کس خاندان یا طبقے سے بلونگ کرتا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کے والدین کی کیا حیثیت ہے، اس کے عزیز و اقارب کا معاشرے میں مقام کیا ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جن سے کوئی دوسرا شخص اس کو جانتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہی وہ عناصر ہیں جو انسان کی پہچان کا باعث بنتے ہیں خود کی نظر میں؟ ایک وقت تک زندگی میں یہ بات انسان کے لیے ضروری رہتی ہے کہ لوگ اسے کیسے جانتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی منازل طے کرتا ہے تو اسے یہ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کی نظریے سے خود کو پہچاننا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر انسان نہ صرف دوسروں کی نظر میں بلکہ خود کی نظر میں اپنے اندر میں اپنی ایک الگ پہچان یا شناخت چاہتا ہے، ایک ایسی شناخت جو اس کو نہ صرف معاشرے میں انسانیت کے بہتر مقام پہ لا کھڑا کر سکے بلکہ اس زندگی کے بعد نئی شروع ہونے والی ایک دوسری زندگی کی تیاری کے لیے اصل پہچان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ خودی کے اس سفر کی ضرورت ہر انسان کو ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب، فرقے یا طبقے سے ہو۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے بہت سے عالم تخلیق کیے ہیں، بالکل اسی طرح ان عالموں میں بسنے والی اس کی بے تحاشا مخلوق بھی ہے، اور اس کائنات میں ہر مخلوق اپنے اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ انسان ہی ایک وہ ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مرضی کا اختیار دیا ہے۔ انسان کی اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو پہچانے اور اپنا رول اس کائنات میں جانے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اس کی شناسائی سب سے پہلے خود کے ساتھ ہو۔
معاشرے میں بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہے جسے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسے اس معاشرے میں ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اور انسان کی شخصیت اور کردار کی خوبصورتی کا تعلق بھی اس کی اس ذمہ داری سے ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ کائنات کے اس پزل میں وہ ایک ایسی ٹکڑی کا کردار ادا کرتا ہے جو اس کے سوا اور کسی ذرے سے ممکن نہیں ہے، تبھی ایک کائنات کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک الگ ذہنی سوچ، الگ شخصیت، الگ قابلیت اور الگ ماحول دے کر پیدا کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر بسنے والے یا ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ بھی ماحول کو ایک طرح سے اپنے اوپر وارد نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں مختلف سوچ پیدا ہوتی ہے، مختلف قلبی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور وہی چیز انسان کے ارادے اور اس کی نیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی تمام عناصر مل کر آہستہ آہستہ اس شخص کو اس کی ذمہ داری کی طرف دھکیلنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داری جو اللہ نے اس کے لیے اس کائنات میں مقرر فرمائی ہے۔ اسی ارادے یا نیت کو صراط مستقیم یا سیدھی راہ کہا گیا ہے۔ یہ سیدھی راہ اس لیے ہے کیونکہ یہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے چنی ہے۔ انسان کا کام اس کو پہچاننا اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جس میں وہ اپنی تمام تر خوبیوں کو بروئے کار لا سکے۔ جب انسان سچے دل سے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں وہ عہد نبھاؤں گا جس کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے اس کرۂ ارض پہ بھیجا ہے، تو اس کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ بہت سی مشکلات آنے کے باوجود وہ یہاں سے اپنا مقصد پائے بنا پیچھے نہیں ہٹتا، بے شک کہ یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہی کی وجہ سے ممکن ہے، اور وہی توفیق اصل میں آسانی ہے۔
یہ خود کی پہچان کا سفر انسان کے لیے رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے، اور جب کوئی شخص خود یہ سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں تقسیم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ خود کو جانے بنا انسان کی زندگی اس کے لیے بے حد مشکل ہو جاتی ہے۔ نہ وہ خود کو سمجھ پاتا ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد میں ہونے والے حالات کو، اور ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی معاشرے کے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ وہی نفسیاتی بیماریاں آگے چل کر جسمانی بیماریوں کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ اور پھر وہ اصل مقصد سے ہٹ کر، اصل جستجو سے دور ہو کر دنیا میں جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ ہیں زندگی کی اصل مشکلات، جن سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے انسان کو روح کا تحفہ عنایت فرمایا۔ کیونکہ انسان کا حقیقی سفر اس کی روح کا سفر ہے، نہ کہ اس کے جسم کا سفر۔ کسی بھی شخص میں پائی جانے والی خصلتیں، اچھی عادات یا بری عادات، حقیقتاً اس کی روح ہی کی مرہون منت ہیں۔ مگر معاشرے کے چڑھائے ہوئے بہت سے لبادوں کی وجہ سے اصل حقیقت بہت سے پردوں میں چھپ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان اپنے دل کی آواز سننے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کی مشکلات اور کنفیوژنز بڑھتے بڑھتے ڈپریشن کا روپ دھار لیتی ہیں۔ صراط مستقیم اصل میں روح کا سفر ہے، روح کا راستہ ہے، اور انسانی جسم کو، انسانی نفس کو اور اس کی نفسیات کو روح کے تابع ہونا چاہیے۔ جیسا کہ روح کے بارے میں بیان ہے کہ روح امر ربی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو انسان کے لیے جاری ہے تب سے، جب سے اسے تخلیق کیا گیا، اس عالم میں نہیں بلکہ جب سے اس کی روح کو تخلیق کیا گیا۔ جیسے جیسے کوئی شخص یا انسانی معاشرہ
اللہ کے حکم سے دوری اختیار کرتا ہے، اسی طرح وہ زوال کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ جو بھی اصول و ضوابط شریعت کی صورت میں، کلام الہی کی صورت میں اس امت کو یا اس سے پہلی امتوں کو دیے گئے، ان کا مقصد انسان کی زندگی کو آسانیاں پرووائڈ کرنا تھا۔ ان کا مقصد اس امر ربی کو جان لینا تھا جس کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داری جو اس معاشرے میں اس کے لیے مخصوص ہے اسے پہچانے اور اس پر عمل کر سکے۔ وہ اصول و ضوابط اس کے صراط مستقیم کا حصہ تھے، لیکن ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو خامیاں معاشرے میں پیدا ہوئیں، وہی ایک شخص کی سوچ کی اور نفسیات کی خرابی کا باعث بنی۔ امر ربی کو اپنے لیے پہچاننا ہی اصل عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد صراط مستقیم پر قائم ہو جانا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے اور یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم۔